بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار اپریل 571 میں 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر میں فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کے تولد کی خبر سن کر گھر آئے اور نومولود بچہ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا اور کل قریش کی دعوت کی۔ قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا جو اب تک رائج نہ تھا سبب پوچھا۔ عبد المطلب نے کہا، میرا فرزند ساری دنیا میں مداح و ستائش کا سزاوار قرار پائے۔ شرفائے مکہ میں دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ایام رضاعت ہی میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دایا حلیمہ کے جو بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی حوالے کر دیا۔ 2 برس تک اس بچہ نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی۔ 3 برس حلیمہ نے یہ امانت آ کر آمنہ کو واپس کر دی۔ ابھی اس یتیم کا سن 6 سال تھا کہ آمنہ اسے لے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں۔ راستہ میں مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 ہی برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب کو شروع سے یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت شفتگی کی حد تک پہنچ گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے، ایک پل کے لیے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، لیکن یہ سایہ شفقت بھی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا اور ماں کے انتقال کے 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کرتے گئے۔ ان کو بھی یتیم بھتیجے کے ساتھ محبت تھی، اس کے مقابلہ میں اپنے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہ سمجھتے تھے۔ عبد المطلب کا شغل تجارت تھا، اس سلسلہ میں وہ اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں سال ان کو شام کا سفر پیش آیا۔ گو ابو طالب آپ کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن سفر کی تکالیف کے خیال سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے لپٹ گئے، اس لیے وہ ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ عام روایتوں کے مطابق بحیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ ایک جنگ میں شرکت۔ اس واقعہ کی تفصیل روایتوں میں یہ ہے کہ جب ابو طالب بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی راہب بحیرہ کی خانقاہ میں اترے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ بحیرہ نے کہا،
جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو تمام درخت اور پتھر سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، لیکن اصول روایت اور درایت دونوں حیثیتوں سے ناقابل اعتماد ہے۔ اولاً اس کے راوی ضعیف ہیں، اور دوسرے اس میں ہے کہ ابو طالب نے اس واقعہ کے بعد بصرہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ واپس کر دیا، حالانکہ اس زمانہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بھی نہ تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر سن اپنے گھر میں رہے ہوں گے۔ لیکن اس ضعیف روایت کے باوجود عیسائی مصنفین نے اس روایت کو بہت اچھالا ہے، اور اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کے اسرار و حقائق بحیرہ راہب سے سیکھے تھے، جس کو انہوں نے آگے چل کر اسلام کی شکل میں پیش کیا۔ حالانکہ اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جاتا تو اس میں بحیرہ راہب سے استفادہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی۔ اس عمر کا بچہ مذہب کے اسرار و حقائق کو کیا سیکھتا؟ علامہ شبلی نے سیرت جلد اول میں اس کی مفصل تردید کی ہے۔ عربوں میں ہمیشہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن رشد کو پہنچنے کے بعد قریش اور بنی قیس میں جنگ ہوئی۔ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ تجارت کا شغل۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسب معاش کی فکر ہوئی۔ اس وقت آپ نے تجارت کا خاندانی اور پاک شغل اختیار کیا، لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی شغل کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کافی تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی تجربے اور دیانت کی شہرت کافی ہو چکی تھی، اس لیے سرمایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دے دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانتداری کے ساتھ ان کا کام کرتے، رفتہ رفتہ آپ کی دیانت اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک معزز، پاکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھیں۔ ان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شعرہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مصرہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات مشاہدہ کیے اور واپس آ کر اپنی مالکہ سے بیان کیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے پہلے ہی سے واقف تھیں۔ مصرہ کے بیان سے مزید تصدیق ہو گئی۔ ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی درخواست کی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ابو طالب نے 500 طلائی درہم پر نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تھی۔ 5ویں پشت پر دونوں کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔